ترکی میں ایک نوجوان نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ایک ایسا کارنامہ کیا کہ دنیا ہل گئی. اس بچے نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو شدید منع کرنے کے باوجود وہ انہیں ترکی کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے گیا. اور یہ ہوٹل اس قدر پرتعیش تھا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہاں بڑے بڑے لوگ بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں اور پیسے کے ساتھ ہی داخل ہو سکتے تھے. اور یہ خواہش تھی اس کے ماں باپ کی کہ وہ کبھی جوانی میں اس ہوٹل کو تکا کرتے تھے اس کے سامنے کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھائیں. والدہ بیمار تھیں اور والد کو راشا کی بیماری تھی. کانٹینیوسلی لعاب جو ہے تھوک ان کے منہ سے گرتا رہتا تھا اور بڑا ہی ایک بھینکر سا منظر ہو جاتا تھا دیکھنے والوں کے لیے. پہلے تو ہوٹل کی ایڈمنسٹریشن نے اس بچے کو روکنے کی کوشش کی کہ اس میں یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, لیکن بالآخر انہیں اجازت دینا پڑی اور وہ لوگ ہوٹل کے اندر چلے گئے. کہتے ہیں کہ یہ شخص کو پورا ہوٹل اور لوگ حقارت سے دیکھنے لگے. یہ شخص اپنے ماں باپ کے بیچ بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے والدین کو نوالے کھلانے لگا. اب والدین کی بنائی کم تھی, کبھی وہ نوالا گرا دیتے, کبھی اس پہ تھوک گرنے لگ جاتی اور عجیب سا الٹی نما منظر ہو جاتا جس کو لوگوں کو دیکھ کے کریت سی آنے لگی. اس کے بعد ان کے کھانے کی چھینٹیں, ان کے راشے کی چھینٹیں اس کے کپڑوں پہ گرتی چلی گئیں. وہ ان کو نوالے درد نوالے کھلاتا چلا گیا. اتنے میں لوگ بڑبڑانے لگے کہ اس لڑکے کو تمیز نہیں ہے, اس نے پورے ہوٹل کا ماحول خراب کر دیا ہے اور یہ اپنے ماں باپ کو اس طرح لے کر آیا ہے. یہ سب چیزیں ہوٹل کا ایک بڑا مینیجر کھڑا دیکھ رہا تھا اور وہ اس نے اپنے تمام عملے کو تاکید کر رکھی تھی کہ جتنی فیسیلیٹیشن اس بچے کو ریکوائرڈ ہو اس کو دی جائے اپنے ماں باپ کی اس خدمت کے عوض, اور وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو ان ویٹرز کی مدد سے واش بیسن تک لے کر گیا. اس نے ان کے ہاتھ پیر دھلوائے, منہ دھلوایا اور اس کے بعد باہر جانے لگا تو مینیجر بھاگا بھاگا اس لڑکے کے پاس آیا. اس نے کہا, بیٹے تم ایک بہت قیمتی چیز جو ہے وہ چھوڑے چلے جا رہے ہو. اس بچے نے کہا, میں کیا چھوڑا چلا جا رہا ہوں؟ اس نے کہا, تم دیکھو کتنے پرتعیش لوگ اتنے مہنگی مہنگی گاڑیوں کپڑوں میں مہنگے ترین کھانے کھا رہے تھے, مگر تم ان سب سے اوپر نکل گئے. تم ان سب کے لیے ایک سبق چھوڑے جا رہے ہو, اور وہ سبق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا سبق ہے. اور وہ سبق ہے, انہوں نے فرمایا کہ کاش میری والدہ حیات ہوتی تو میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, وہ آواز دیتی محمد, میں خدا کی قسم نماز چھوڑ کر دوڑ کر آ جاتا اور ان کے قدموں سے لپٹ جاتا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو والدین کا احترام کرنے, ان کی عزت کرنے اور ان کی خواہشات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج آپ سے بڑی سنٹی بات کرنے جا رہا ہوں. اس بات کا کرک سمجھیں اور اس بات کو جو سن رہے ہیں اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. وی آلویز ایز چلڈرن, ہم ہمیشہ پیرنٹ سے بڑے ڈیمانڈنگ رہے ہیں. اماں نے یہ نہیں کیتا, ابا نے یہ نہیں کیتا, ابا جداد انج دے دیندا تے انج ہو جاتا, انج دے دیندا تے انج ہو جاتا. ہم نے کبھی اس کرکس کا اندازہ ہی نہیں لگایا کہ ہمارا وجود کا موجد ہمارے پیرنٹس تھے, ہمیں اس دنیا پہ لانے والے والدین تھے, پھر ہمیں بڑا کرنے والے وہ تھے. اگر وہ عیدی کے جھولے میں پھینک دیتے یا کہیں سڑک پہ پھینک دیتے تو وہ ہمیں بڑا نہ کرتے. پھر ہمیں بڑا کرنے, کھلانے پلانے میں جو بھی ان کے حالات تھے, وہ آپ کو تعلیم دے سکے نہیں دے سکے, آپ کی کتنی دیکھ بھال کر سکے. کون والدین نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا تعلیم, روزگار, کھانا سارا کچھ بندوبست کریں. بہرحال جو وہ کر سکے انہوں نے اپنی وساطت کے مطابق کیا. لیکن کسی ایک سٹیج پر آ کے ان کی بس ہو گئی یا چیزیں اس طرح نہیں گئیں جیسے آپ چاہتے تھے, تو فارگیٹ ڈیمانڈس, فارگیٹ ایوری تھنگ. جسٹ ایک چیز یاد رکھیں, انہوں نے آپ کے لیے زندگی میں کتنا کیا. اور اگر آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں اور اپنے بیوی بچوں میں انگیج ہو جائیں, ریممبر یور مدر.
اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اور سیکھ کریں, دیکھیں خود کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میری والدہ پروفیسر ہیں, کمیونٹی میڈیسن کی ہیڈ ہیں نشتر میں, پروفیسر نسرین. انہیں وہ خود کر لیتی ہیں, ان کو کسی چیز کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. بٹ آئی واز ریئلائزنگ کہ ان کے کمرے میں بڑی چھوٹی سی ایک LED لگی ہوئی ہے. تو اب ان کے لیے کیا مسئلہ ہے, وہ ایک بڑی LED لے, انہوں نے نہیں لی. انہوں نے میرے ہاسپٹل میں بھی بڑی ہیلپ کی, کنٹریبیوٹ کیا, والد نے بھی ہیلپ کی. تو میں نے اپنے کمرے میں ایک بڑی LED لگوائی ہوئی تھی, اور وہ اس پہ CCTV مانیٹرنگ بھی تھی, اور یہ نیٹ فلکس اور یہ باقی ساری چیزیں. پھر میں ریسرچ کرتا ہوں ٹاپکس کے لیے, تو وہ بھی اس سے سارا آپریٹ ہوتا تھا. تو میں نے فوراً اس چیز کو ریئلائز کیا, تو میں نے وہ اتنے ہی سائز کی LED ان کے کمرے میں لگائی, along with this ہائی فائی انٹرنیٹ اور جو کچھ تھا. تو جو چمک, جب میں ان کے کمرے میں, بڑی سینٹی بات کر رہا ہوں, اب اٹ ڈزنٹ میٹر لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن جب میں ان کے کمرے میں انٹر ہوا, جو چمک میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی, دیٹ چمک ہیز پرائس آف $1,000 ملین, جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بھر سکتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کوئی بڑا کام کیا, میں آپ کو ایک ریئلائزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں ابھی جا کے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی گاڑی, کوئی موبائل فون, کوئی, تو آپ جس ایج بریکٹ میں اور آپ کے پیرنٹس جس ایج بریکٹ میں, شاید ان کو زیادہ ضرورت ہوگی اس چیز کی. مجھے رشک سے دیکھتا ہوں میں ان لوگوں کو جو اس ایج میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی موبائل فون لے لیتے ہیں, انہیں کوئی عمرہ کرا دیتے ہیں, حج کرا دیتے ہیں, اپنے لیے برانڈ کے کپڑے اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنے کی بجائے اپنے والدین کو وہ شاپنگ کرا دیتے ہیں. میں رشک سے دیکھتا ہوں ان لوگوں کو, اینڈ آئی ڈریم آف اے ڈے کہ پاکستان میں ہر شخص اس کلیے پر آ جائے. آپ بیوی آپ کی کھاڑی پہن رہی ہے, سفائر پہن رہی ہے, سیلیں لگ رہی ہیں, بچوں کے لیے موبائل فون ڈیمانڈ کر رہی ہے, ایئر کنڈیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. اسی گھر کے کسی کونے قدرے میں آپ کا باپ یا ماں پرانے کپڑے پہنی جا رہے ہوں گے. نہ وہ آپ کو کہیں گے, نہ وہ آپ کو ڈیمانڈ کریں گے, اور یہ بھی چیز فیکٹ ہو جائے گی کہ جناب خیر ہے, تہاڈی عمر ہے, ساڈی تے عمر لنگ گئی. نو, دیر عمر ڈزنٹ لنگ گئی. ایسا نہیں ہے کہ ان کی عمر لنگ گئی. انہیں بھی سفائر کے کپڑے کی ضرورت ہے, کھاڑی. میں کسی کی پروموشن نہیں کر رہا, جو مرضی اچھا برانڈ لے دیں. انہیں بھی, آپ کا والد بھی عید پہ جنید جمشید آپ کی طرح پہن کے جائے, مہنگے والا, اف یو کین افورڈ. اگر آپ نے پہننا ہے اور باپ نے پہننا ہے تو باپ کا حق زیادہ ہے. آپ نے پہننا ہے اور آپ کی بیوی نے پہننا ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے. میں نے ایسے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں, لوگ 5 اسٹار ہوٹلز میں جاتے ہیں, ماں کیونکہ بوڑھی ہے یا ویل چیئر پہ ہے, چل نہیں سکتی, یا اسٹیٹس سمبل نہیں ہے, کیونکہ جو ترقی عموماً کر کے پاکستان میں اوپر آئے ہیں ان کی ماں وغیرہ پنڈوں سے ان کا تعلق ہے, وہ اسٹیٹس سمبل میں نہیں آتی. وہ گھر میں رات آپ 5 اسٹار ہوٹل سے پرانز پاڑ کے آئیں گے, اور ماں جو ہے وہ گھر میں دال کدو کھا رہی ہوگی, روٹی کدو کھا رہی ہوگی. آپ کی بیوی نے عید پر چامپیں اور یہ بھر کے فریج میں رکھا ہوگا, اور والدہ جو ہے وہ بیچاری بھوکی مار رہی ہوگی. اف دس از ہیپننگ, ٹرسٹ می, آپ کے اوپر وہ سارا راشا گرے گا, وہ لعاب گرے گا. تو ہم لوگوں کی جو سیٹنگ ٹرینڈز ہیں نا ٹو ورڈ دا لائف موو آن, کہ ہاں بھیا بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ کا کیا ہے, پڑھے مر جائیں گے, دس ول ڈسٹرائے یو ان دی اینڈ. یہ آپ کو تباہ کر دے گا. اینڈ اف دی ڈیمیج ہیز بین ڈن, تو اس کو ریپیئر کیجیے. اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی ایک بھی شخص اپنی بوڑھی والدہ کے لیے یا والد کے لیے آج ہی کوئی مہنگا کپڑا, کوئی مہنگا فون, ان کی ضرورت کوئی اے سی, ان کی ضرورت کی کوئی بھی چیز لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے, مجھے لگے گا کہ میں نے جنت کما لی. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ. یو ہیو ٹو ڈو اٹ اور یو ہیو ناٹ ٹو. ون ڈے اور دی ادر یو ول ہیو ٹو آنسر دس تھنگ. اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں,
اور آپ نے اپنی دنیا میں کتنی جنت کمائی ہے، کتنی نہیں کمائی، یہ اس